ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وطبيبنا وطبيب قلوبنا وشفاءنا وشفاء صدورنا ورؤوفنا ورحيمنا وحريصنا وكريمنا ونسيمنا وجميلنا وجمالنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين الرؤوف الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما تمامی احباب آواز بلند درود پاک پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب اللہ بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست دار چار یارم تابع اولاد علی مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم سے رسایا ہر ولی صدیق اکس حسن کمال محمد است فاروق ذل جاہو جلال محمد است عثمان ضیاء شمع جمال محمد است حیدر بہار باغ خصال محمد است اللہ جل وعلا کی حمد و ثنا جو حقیقی خالق ہے حقیقی مالک ہے کے بعد حضور فخر موجودات زینت بزم کائنات حامی بے کساں سرور لالہ رخاں معصوم آمینہ احمد مجتبیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں
اپنی ارادتوں عقیدتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد میری نہایت ہی واجب الاحترام عزیزان محتشم خالق کائنات نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون کہ بے شک جو اللہ کے ولی ہیں لا خوف علیہم ان پر نہ کوئی خوف ہے ولا هم یحزنون اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ اب اسی حوالے سے بات کروں گا کہ ہم جو ولیوں کے پاس جاتے ہیں، اولیاء کے مزارات پر جاتے ہیں، کیا ہمیں اس کا کوئی فائدہ بھی ہوتا ہے یا قرآن حکیم میں یا احادیث مبارکہ میں اس کی کوئی دلیل موجود ہے کہ اولیاء کے مزارات پر جانا کیسا ہے؟ اسی حوالے سے کچھ باتیں عرض کروں گا، لیکن اس میں میری کوشش یہ ہوگی کہ قرآن اور حدیث سے باہر نہ جاؤں، یا تو دلیل قرآن سے دوں گا یا دلیل حدیث سے ہوگی۔ سب سے پہلے یہ بات واضح رہے کہ جو ہم ولیوں کے پاس جاتے ہیں نا، ہم جو ولیوں کے پاس جاتے ہیں یہ کوئی اپنے نفس کی خواہش کے لیے یا اپنی نفس کی تسکین کے لیے نہیں جاتے، بلکہ قرآن پاک میں بھی خالق کائنات نے حکم دیا اس وجہ سے جاتے ہیں، اور احادیث مبارکہ میں بھی رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا عمل، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا فرمان موجود ہے، اس وجہ سے ہم اولیاء کے مزارات پر جاتے ہیں، اس وجہ سے ہم اولیاء سے محبت کرتے ہیں، اس وجہ سے ہم اولیاء کرام کے ساتھ بیٹھنا پسند کرتے ہیں۔ حدیث پاک ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود راوی ہیں، ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا۔ اب میں یہ بتانے لگا ہوں کہ اولیاء کرام کی صحبت ہمیں فائدہ کیا دیتی ہے، اولیاء کرام کے پاس بیٹھنا، اولیاء کرام کے مزارات پر جانا ہمیں فائدہ کیا دیتا ہے۔ ایک شخص حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوا، عرض کرنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ جو شخص اللہ کے ولیوں سے پیار کرتا ہے، جو اللہ کے بندوں سے، ایسے بندے جنہیں اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے، یعنی جو اللہ کے ولیوں سے پیار کرتا ہے، اس کے لیے کیا ہے؟ حالانکہ اس کے اپنے اعمال تو ولیوں جتنے نہیں ہیں، حالانکہ اس کی نمازوں میں بھی کوتاہیاں موجود ہیں، روزوں میں بھی اس کی کوتاہیاں موجود ہیں، زکوٰۃ میں بھی کوتاہی موجود ہے، جھوٹ بھی وہ بولتا ہے، ہر قسم کے گناہ اس میں موجود ہیں، لیکن جب وہ اللہ کے ولیوں سے پیار کرتا ہے تو یا رسول اللہ اس کے بارے میں ہمیں بتائیں کہ اس کے لیے کیا ہے؟ یعنی کہ ہم جیسا گناہ گار شخص اگر ولیوں سے محبت کرے گا، ہم جیسا گناہ گار شخص اگر ولیوں کی بارگاہ میں جائے گا تو اس کو کیا ملے گا؟ تو دیکھیے حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، حضور نے فرمایا المرء مع من احب اخیہ، حضور نے فرمایا او کما قال علیہ السلام، حضور نے فرمایا کہ آدمی اس شخص کے ساتھ قیامت کے دن ہوگا جس سے وہ محبت کرتا ہوگا، آدمی قیامت کے دن اس شخص کے ساتھ ہوگا جس سے وہ محبت کرتا ہوگا۔ اگر آج ہم حضور داتا گنج بخش علی حجویری سے محبت کرتے ہیں، آج اگر ہم حضور سیدنا غوث اعظم سے محبت کرتے ہیں، آج ہم خواجہ معین الدین چشتی سے ہم دلی طور پر محبت کرتے ہیں، تو اس کا ہمیں فائدہ یہ ہوگا کہ ہم قیامت کے دن ان کی صفوں میں موجود ہوں گے۔ اب اس کا مطلب یہ ہوا کہ اولیاء کرام کی صحبت سے، اولیاء کرام کی صحبت سے ہمیں فائدہ یہ ہوگا کہ اگرچہ ہمارے اعمال ان جیسے نہیں ہوں گے، اگرچہ ہمارے اعمال ان جیسے نہیں ہوں گے، لیکن ان سے پیار کرنے کی وجہ سے ہمیں خالق کائنات وہ مرتبہ عطا کر دے گا کہ جو انہوں نے اپنی زندگی میں ہزاروں دن عبادت کر کے وہ مقام اور مرتبہ حاصل کیا ہوگا۔ یعنی کہ مثال کے طور پر حضور غوث اعظم کی زندگی کو دیکھ لیجئے، آپ نے عراق کے جنگلوں میں 20 سال تک اللہ کی عبادت کی، تبلیغیں بھی کی، ساری زندگی دین کی تبلیغ میں صرف کی، نمازیں بھی ادا کی، نوافل بھی ادا کیے، روزے بھی ادا کیے، تب جا کر حضور غوث اعظم کو یہ مرتبہ ملا۔ لیکن آج ہم اگر دلی طور پر حضور غوث اعظم سے محبت کریں گے تو ہمیں ان سے محبت کرنے سے ہی یہ فائدہ حاصل ہو جائے گا کہ جو انہیں 40 سال تک عبادتیں کرنے سے حاصل ہوا۔ یعنی کہ اگر کوئی شخص
اللہ کے ولیوں سے محبت کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے محبت کرنے کے سبب سے اسے وہی مرتبہ عطا کر دے گا جو اپنے ولی کو عطا کیا۔ یہ فائدہ ہوتا ہے ولی سے محبت کرنے کا۔ وہ فارسی میں شاعر ہے، کہتا ہے یک زمانہ صحبت با اولیاء، یک زمانہ صحبت با اولیاء بہتر از 100 سالہ عبادت است۔ فرمایا کہ ایک زمانہ اولیاء کرام کی صحبت اختیار کرنا، اولیاء کرام کے پاس جا کر بیٹھنا، کچھ لمحے کے لیے بیٹھنا اولیاء کرام کے پاس جا کر، یہ 100 سال کی نفل عبادت سے بہتر ہے۔ کیوں؟ کیونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اتقوا فراست المؤمن انہ ینظر بنور اللہ، کیونکہ ولی کی نظر میں وہ چاشنی ہے، ولی کی نظر میں وہ خالق کائنات نے قدرت رکھی ہے کہ اگر وہ کسی بندے کے دل پر ڈال دے گا تو وہ بھی اللہ کا ولی بن جائے گا۔ اور اسی طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ پچھلی امتوں میں ایک شخص تھا، یہ واقعہ آپ نے بہت دفعہ سن چکا ہوگا، لیکن اس سے استدلال کچھ اور کرنا چاہتا ہوں۔ اب دوسرا فائدہ جو اللہ کے ولیوں سے محبت کرے گا، دوسرا فائدہ اس کو کیا ہوگا؟ ایک تو یہ ہے نا کہ وہی مرتبہ اور مقام ملے گا جو ولیوں نے حاصل کیا، ان سے پیار کرنے والوں کو بھی وہی مقام اور مرتبہ ملے گا۔ اور دوسری طرف حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، مسلم شریف کی حدیث پاک ہے کہ پچھلی امتوں میں ایک شخص تھا، اس نے 99 قتل کیے، 100 سے ایک کم، اور وہ ایک راہب کے پاس چلا جاتا ہے، اس کے دل میں خیال آتا ہے کہ کیوں نہ میں توبہ کر لوں، ابھی تو زندگی ہے، ہو سکتا ہے میری توبہ قبول ہو جائے۔ اب وہ ایک راہب کے پاس جاتا ہے اور اس سے کہتا ہے کہ کیا میری توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ اس راہب نے کہا کہ تو نے کیا جرم کیا ہے، تیرا گناہ کیا ہے؟ تو جب اس نے بتایا نا کہ میں نے 99 قتل کیے ہیں، 99 میں نے قتل کیے ہیں، تو اس نے کہا توبہ توبہ، تمہاری توبہ قبول نہیں ہو سکتی۔ اس نے کہا کہ تمہاری توبہ نہیں قبول ہو سکتی۔ اور جب وہ مایوس ہو گیا، اس نے کہا کہ جب توبہ قبول ہونی نہیں، جب توبہ قبول ہونی نہیں، کیوں نہ میں 100 مکمل کر لوں پھر؟ تو اس نے اس کو بھی قتل کر دیا۔ اب اس کے 100 قتل ہو چکے ہیں، اب اس نے زندگی میں 100 قتل کیے ہیں، اور پھر زمانہ گزرتا چلا جاتا ہے، پھر ایک دن خیال میں آتا ہے اس کے کہ کیوں نہ میں توبہ کر لوں۔ اب وہ ایک اللہ والے کے پاس جاتا ہے اور اس سے کہتا ہے کہ کیا میرے لیے توبہ ہو سکتی ہے، کیا میری توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ تو وہ اللہ والا کہتا ہے کہ فلاں بستی میں چلے جاؤ، فلاں بستی میں چلے جاؤ۔ اب وہاں جانا کیوں ہے؟ وہ ساتھ یہ بھی کہتا ہے کہ وہاں اللہ والے موجود ہیں۔ اب یہاں پر یہ ثابت ہو رہا ہے کہ اس نے یہ نہیں کہا کہ جاؤ مسجد میں جا کر توبہ کرو، اسے پتہ تھا کہ جب تک یہ اللہ والوں کی بارگاہ میں نہیں جائے گا اس وقت تک اس کی توبہ قبول نہیں ہوگی، کیونکہ اس کے گناہ اتنے زیادہ ہو چکے ہیں۔ اس نے کہا کہ فلاں بستی میں اللہ والے رہتے ہیں، وہاں چلے جاؤ۔ اب وہ بستی کا ارادہ کرتا ہے، گھر سے نکلتا ہے بستی میں جانے کی طرف جہاں اللہ والے رہتے ہیں۔ اب ابھی راستے سے تھوڑا دور جاتا ہے، اس کا انتقال ہو جاتا ہے، فوت ہو جاتا ہے۔ اب رحمت کے فرشتے بھی آ جاتے ہیں اور عذاب کے فرشتے بھی آ جاتے ہیں۔ اب عذاب والے فرشتے رحمت والے فرشتوں سے کہتے ہیں، مسلم شریف کی حدیث پاک سنا رہا ہوں، عذاب والے فرشتے رحمت والے فرشتوں سے کہتے ہیں کہ تمہارا یہاں کیا کام ہے؟ اس شخص نے تو 100 قتل کیے ہیں، تو لہذا تم چلے جاؤ، لہذا تم واپس چلے جاؤ، ہم اسے لے کر جائیں گے اور اسے عذاب دیں گے۔ اب پھر رحمت والے فرشتے عذاب والے فرشتوں سے کہتے ہیں کہ تمہارا یہاں کیا کام ہے؟ یہ تو اللہ والوں کی بستی میں جا رہا تھا، یہ تو توبہ کرنے جا رہا تھا، اب اس کے پچھلے گناہ نہیں دیکھے جائیں گے بلکہ دیکھا یہ جائے گا کہ یہ توبہ کرنے جا رہا تھا، لہذا اس وجہ سے ہم آئے ہیں کہ ہم اسے لے جائیں اور اللہ کی رحمت کے سائے میں رکھیں۔ اب ابھی یہ بات چیت فرشتوں میں چل رہی ہے، حضور فرماتے ہیں کہ ایک فرشتہ آتا ہے، اللہ رب العزت اس فرشتے کو بھیجتا ہے اور فرشتہ ان دونوں میں فیصلہ یہ کرتا ہے کہ اس کا جو راستہ ہے، اس کا جو فاصلہ ہے وہ ماپ لو، ایک طرف سے اس سے لے کر اس کے گھر تک کا فاصلہ ماپ لو اور دوسری طرف اس سے لے کر اللہ والوں کی بستی تک کا فاصلہ ماپ لو۔ اب فرشتوں نے یہ نہیں کہا
کہ اب دیکھو کہ اس کا اور اللہ کا فاصلہ کتنا ہے، بلکہ یہ کہا کہ دیکھو کہ اس کے درمیان اور اللہ والوں کی بستی کے درمیان کتنا فاصلہ ہے، جس کے زیادہ قریب ہے وہ فرشتے لے جائیں، اگر یہ اپنے گھر کے زیادہ قریب ہے تو عذاب والے فرشتے لے جائیں، اور اگر یہ اللہ والوں کی بستی کے زیادہ قریب ہے، اگر یہ اللہ والوں کے زیادہ قریب ہے تو رحمت والے فرشتے سے جنت میں لے جائیں۔ تو اللہ تعالیٰ پھر زمین کو حکم دیتا ہے، زمین کو حکم دیتا ہے کہ وہ سکڑ جاتی ہے، اور جب فاصلہ ماپا جاتا ہے تو نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہ اللہ والوں کی بستی کے قریب ہوتا ہے، تو اس کو رحمت والے فرشتے لے جاتے ہیں اور جنت میں اس کا مقام ہوتا ہے۔ اب اس سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے؟ اس سے ہمیں یہ پتہ چلا کہ جو اللہ والوں کے قریب ہوگا، جو اللہ والوں کے قریب ہوگا، جو اللہ والوں سے محبت کرنے والا ہوگا، جو اولیاء اللہ سے محبت کرنے والا ہوگا وہ جنت میں جائے گا، اور جو اولیاء کرام سے بغض رکھنے والا ہوگا، جس کا فاصلہ اولیاء کرام سے دور ہوگا، جو اپنے دل میں اولیاء کرام کے متعلق بغض رکھے گا، نفاق رکھے گا، وہ جہنم میں جائے گا۔ اب یہ حدیث پاک ہے مسلم شریف کی، یہ ہے اولیاء کرام کے صحبت کا فائدہ۔ اب لوگ کہتے ہیں کہ تم مزارات پر کیوں جاتے ہو، تم مزارات پر کیوں جاتے ہو؟ اب یہ تو بات طے ہو گئی نا کہ جب ہم اولیاء کرام کے پاس جاتے ہیں، اولیاء کرام کے مزارات کے پاس جاتے ہیں، اولیاء کرام کے مزارات پر جاتے ہیں تو اس کا ہمیں فائدہ ہوتا ہے۔ پہلا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ خالق کائنات اس بندے کو اپنے قریب کر لیتا ہے، خالق کائنات اس بندے کو وہ مرتبہ اور مقام عطا کر دیتا ہے جو اس ولی کا مقام اور مرتبہ ہوتا ہے۔ اور دوسرا مقام اور مرتبہ جو ملتا ہے وہ یہ ملتا ہے کہ اگر اس کے دل میں اولیاء کرام کے بارے میں محبت ہوگی، وہ اولیاء کرام سے پیار کرنے والا ہوگا تو وہ جنتی ہوگا۔ اور اب جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ اولیاء کرام کے تم مزارات پر جاتے ہو، یہ کہاں سے ثابت ہے؟ اب آئیے قرآن دیکھیے، قرآن پاک کی آیات دیکھیے، سورہ آل عمران ہے، آیت نمبر 38 ہے۔ خالق کائنات نے ارشاد فرمایا ہنالک دعا زکریا ربہ قال رب ہب لی من لدنک ذریۃ طیبہ۔ ہنالک دعا زکریا ربہ، وہاں کھڑے ہو کر زکریا علیہ السلام نے دعا کی۔ اب یہ کون سا مقام ہے جہاں زکریا علیہ السلام نے دعا کی؟ یہ وہ مقام ہے جہاں پر حضرت مریم سلام اللہ علیہا اپنی عبادت کیا کرتی تھی۔ یہ اللہ کی ولیاں تھی، یہ اللہ کی ولیہ تھی، جہاں پر یہ عبادت کیا کرتی تھی، جس حجرے میں یہ عبادت کیا کرتی تھی وہاں پر کھڑے ہو کر حضرت زکریا علیہ السلام نے دعا کی۔ اب اس سے ثابت یہ ہوتا ہے کہ ایک دوسری امت کی ولیہ جہاں وہ عبادت کرتی ہے، ایک دوسری امت کی ولیہ جہاں پر وہ عبادت کرتی ہے، وہاں پر اللہ کا نبی کھڑے ہو کر دعا کر رہا ہے۔ اس عبادت گاہ کے قریب اللہ کا نبی کھڑے ہو کر دعا کر رہا ہے، تو جس جگہ پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کا ولی سویا ہوا ہوگا وہ جگہ کتنی برکت والی ہوگی۔ جس جگہ پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کا، حضور کی امت کنتم خیر امت، حضور کی امت کے بارے میں خالق کائنات نے ارشاد فرمایا کہ یہ سب سے بہترین امت ہے۔ اب حضور کی امتی بھی ہو، حضور کا امتی بھی ہو، اور پھر اللہ کا ولی بھی ہو، اور جہاں پر وہ عبادت کرے وہ جگہ نہیں بلکہ وہ جگہ جہاں پر وہ خود موجود ہو، وہ جگہ کتنی برکتوں والی ہوگی۔ تو یہاں پر خود حضرت زکریا علیہ السلام، حضرت زکریا علیہ السلام نے دعا کرنی تھی تو مسجد میں چلے جاتے، کسی اور جگہ پر چلے جاتے، وہاں جا کر ہی کیوں دعا کی؟ اس سے پتہ یہ چلا کہ جہاں پر اللہ کے نیک لوگ ہوتے ہیں وہاں پر اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ اس وجہ سے ہم اولیاء کرام کے مزارات پر جاتے ہیں کہ وہ اللہ کے ولی ہیں، وہاں پر اللہ کی رحمتوں کا نزول ہو رہا ہے۔ اور اللہ کی رحمت یہ نہیں کہتی کہ ایک جگہ پر اللہ کی رحمتوں کا نزول ہو رہا ہے، وہاں کوئی گناہ گار آ کر بیٹھ گیا اس پر اللہ کی رحمت نہیں برسے گی، بلکہ اس پر بھی اللہ کی رحمت برسے گی۔ اس وجہ سے ہم اولیاء کرام کے مزارات پر جاتے ہیں۔ اور وہاں پر دوسری جگہ یہ دیکھیے کہ اولیاء کرام کے ساتھ صحبت رکھنے والا، ایک تو ہم ہے نا کہ حضور کی امت ہے،
حضور کی امت ہیں اور حضور کی امت کے ولی سے پیار کرتے ہیں۔ دوسری جگہ پر بنی اسرائیل ہے، بنی اسرائیل کی قوم ہے، اس کا نبی نہیں بلکہ اس کا امتی ہے، اس کا امتی ہے جو اللہ کا ولی ہے۔ ان کے بنی اسرائیل کے امت کے جو ولی ہیں، ان کا کتا جو ہے، ان کو خالق کائنات نے اپنی کتاب میں ذکر کیا، خالق کائنات نے قرآن پاک میں اس کتے کا ذکر کیا۔ اب کتے کو کیوں ذکر کیا؟ قرآن میں اللہ تعالیٰ کی پاک کتاب ہے جو شک سے پاک ہے، جو ہر گندگی سے نجاست سے پاک ہے، اس میں خالق کائنات نے کتے کا ذکر کیا۔ کیوں کیا؟ اور یہ نہیں کہ صرف نام لیا، بلکہ اس نے بیٹھنے کا انداز بھی ذکر کیا خالق کائنات نے۔ فرمایا وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَسِيدِ، اور ان کا کتا، اصحاب کہف کا کتا، کہ جو اپنی آگے والی جو ٹانگیں ہیں وہ پھیلا کر غار کے سامنے بیٹھا ہے۔ اب خالق کائنات ہے، قرآن پاک ہے، خالق کائنات کا کلام ہے، خالق کائنات اپنے کلام میں کتے کا ذکر کیوں کر رہا ہے؟ خالق کائنات قرآن پاک میں کتے کا ذکر کیوں کر رہا ہے؟ وہ اس وجہ سے کہ وہ اللہ کے ولیوں کی صحبت اختیار کر لی اس نے۔ وہ اصحاب کہف کے ساتھ غار میں اصحاب کہف کی حفاظت کے لیے بیٹھ گیا۔ اب کتے نے کوئی نفل تو ادا نہیں کیے، اب کتے نے کوئی وظائف تو نہیں پڑھے، کوئی چلے تو نہیں کیے کہ جو کتے کا ذکر آیا ہو۔ اب کتا صرف اتنی اس نے کام کیا ہے کہ اس کے دل میں اولیاء کرام کی محبت ہے، بس وہ یہ چاہتا ہے کہ اولیاء کرام کو، اللہ کے ولیوں کو کوئی نقصان نہ پہنچائے، اس وجہ سے میں ان کی حفاظت کے لیے یہاں غار پر بیٹھا ہوں، تاکہ کوئی دوسرا، کوئی حکومت کا کوئی کرندہ، کوئی بادشاہ کا سپاہی اولیاء کرام کو نقصان نہ پہنچا دے۔ اب اس کا ذکر خالق کائنات قرآن میں ذکر کر رہا ہے۔ وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَسِيدِ، اور اصحاب کہف کا کتا جو اپنی آگے والی ٹانگیں پھیلا کر غار کے سامنے بیٹھا ہوا، اور صرف ایک دفعہ ذکر نہیں کیا بلکہ 4 دفعہ ذکر کیا ہے، بلکہ 4 دفعہ ذکر، جہاں پر بھی اصحاب کہف کا ذکر ہوا اسی کے ساتھ ان کے کتے کا بھی ذکر ہوا۔ تو غور کیجئے کہ اگر اصحاب کہف ہوں، بنی اسرائیل کے امتی ہوں، بنی اسرائیل کے ولی ہوں، ان کے ساتھ نسبت رکھنے والے کتے کو خالق کائنات یہ مقام عطا کر رہا ہے، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام جو اللہ کے محبوب ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کے ولی کے ساتھ جب مسلمان محبت کرے گا تو اس کا کیا مقام ہوگا؟ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کے ولی کے ساتھ کوئی انسان، کوئی مسلمان محبت کرے گا تو اس کو خالق کائنات کیا مقام اور مرتبہ عطا فرمائے گا۔ اور اسی طرح اب یہ بھی بتاتا چلوں کہ ولی ہوتا کون ہے، ولی ہوتا کون ہے۔ اب یہ نہیں سمجھنا کہ جو رات جاگتا رہے، رات و عبادت کرتا رہے، ساری رات عبادتیں کرتا رہے، جنگلوں میں چلا جائے، لوگوں کے ساتھ میل ملاپ نہ کرے اور کچھ کھائے پیے نہ، اور جو 5-10 مہینے تک نہائے نہ، وہ اللہ کا ولی ہوتا ہے۔ یہ نہیں، ہرگز ایسا نہیں ہے۔ فرمایا کہ ولی وہ ہوتا ہے جو حلال رزق کما کر کھاتا ہے، وہ اللہ کا ولی ہے۔ اب یہ میں اپنے سے بات نہیں کر رہا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ القاسب حبیب اللہ، ہاتھ سے روزی کمانے والا، ہاتھ سے حلال کما کر کھانے والا اللہ کا ولی ہے، حبیب اللہ۔ اس کا مطلب ہے کہ اللہ کا دوست ہے۔ ولی کا مطلب، ولی کا بھی معنی ہے کہ اللہ کا دوست۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا القاسب حبیب اللہ، کہ جو شخص محنت مزدوری کر کر کماتا ہے، حلال رزق کماتا ہے، حرام کی طرف نہیں جاتا، محنت مزدوری کرتا ہے، تو وہ بھی اللہ کا ولی ہے۔ اور پھر فرمایا کہ غربت اور تنگ دستی میں جو صبر کرتا ہے، ایک شخص غریب ہے، تنگ دست ہے، وہ صبر کر رہا ہے، وہ ڈکیتیاں نہیں کرتا، وہ زنا نہیں کرتا، وہ چوریاں نہیں کرتا، وہ کسی کا مال نہیں لوٹتا، وہ صبر کرتا ہے، جو اس کو رزق مل رہا ہے وہ محنت کرتا ہے، وہ حلال طریقے سے رزق کمانے کی کوشش کرتا ہے، تو فرمایا کہ وہ بھی اللہ کا ولی ہے۔ اس پر خالق کائنات نے ارشاد فرمایا واللہ یحب الصابرین، اور اللہ صبر کرنے والوں سے محبت کرتا ہے، یعنی کہ اللہ
اس شخص کو ولی بنا لیتا ہے اپنا، اللہ اس شخص کے سے محبت کرنے لگ جاتا ہے جو صبر کرتا ہے۔ اور اسی طرح فرمایا کہ سچ بولنے والا بھی اللہ کا ولی ہوتا ہے، یعنی کہ سچ بولنے والا بھی اللہ کا ولی ہوتا ہے۔ اب اس زمانے میں، اس دور میں تو یہ کہنا بڑا آسان ہے کہ یہ تو سچ کا زمانہ نہیں، یہ تو سچ کا زمانہ ہے، سچ کے بغیر ہمارا کام نہیں چلتا، ہم اگر جھوٹ نہ بولیں تو ہمارا کام چلتا ہی نہیں ہے۔ حضور نے فرمایا سچ بولنے والا اللہ کا ولی ہے۔ اس پر خالق کائنات نے ارشاد فرمایا ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین، بے شک اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں اور پاکیزہ رہنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ پاکیزہ رہنے والوں کو اللہ تعالیٰ اپنا ولی بنا دیتا ہے۔ اب یہ کس چیز سے پاکیزہ ہے؟ اب تمام گناہوں سے پاکیزہ رہنے والے کو اللہ تعالیٰ اپنا ولی بنا لیتا ہے، یعنی کہ جو جھوٹ بھی نہیں بولتا، جو چوریاں بھی نہیں کرتا، زنا بھی نہیں کرتا، شراب بھی نہیں پیتا، اگر گناہ صغیرہ اور کبیرہ جتنے بھی ہیں وہ نہیں کرتا نا، تو وہ اللہ کا ولی بن جاتا ہے۔ اور جب کوئی انسان اللہ کا ولی بن جاتا ہے تو اس کو کیا فائدہ حاصل ہوتا ہے؟ تو پھر خالق کائنات، حدیث قدسی ہے، خالق کائنات نے ارشاد فرمایا کہ میں پھر اس شخص کے ہاتھوں کی وہ قدرت بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، اور اس کی زبان کی وہ قدرت بن جاتا ہوں جس سے وہ بولتا ہے۔ اور اس کا مطلب یہ ہے کہ خالق کائنات فرما رہا ہے کہ اگر کسی کے مقدر میں، مثال کے طور پر مثال لے لیجیے، اگر کوئی کسی ولی کے پاس چلے جاتا ہے اور کہتا ہے کہ آپ اللہ کے ولی ہیں، آپ میرے لیے دعا کریں اللہ سے کہ اللہ رب العزت میرے کاروبار میں برکت ڈال دے، اللہ تعالیٰ مجھے اولاد عطا فرما دے، تو خالق کائنات ارشاد فرماتا ہے کہ مجھے حیا آتی ہے کہ جب وہ ولی، جب وہ میرا دوست میرے سامنے التجا کرتا ہے نا، جب وہ میرا دوست میرے سامنے کسی کے بارے میں التجا کرتا ہے، اگرچہ اس کی قدرت، اگرچہ اس کے مقدر میں اولاد نہ ہو، اگرچہ اس کے مقدر میں رزق کی فراوانی نہ ہو، تو مجھے حیا آتی ہے اپنے دوست کی وجہ سے کہ اس نے مجھے کہا کہ ایسا شخص جس نے میرا قرب حاصل کر لیا، وہ شخص مجھے کہہ رہا ہے کہ یا اللہ اس شخص کے بارے میں، اس شخص کی اولاد عطا فرما دے، اس شخص کو رزق میں برکتیں عطا فرما دے، تو خالق کائنات ارشاد فرماتا ہے کہ مجھے اس کی زبان کو موڑنے کے لیے حیا آتی ہے، تو میں اس کے مقدر میں پھر جو پہلے لکھا ہوتا ہے وہ میں مٹا دیتا ہوں، اب میں دوبارہ نئے قلم سے پھر اس کے مقدر میں اولاد لکھ کر اس کو اولاد عطا کر دیتا ہوں، اس کے مقدر میں رزق کی فراوانی لکھ کر رزق عطا کر دیتا ہوں۔ تو اسی طرح خالق کائنات ارشاد فرماتا ہے کہ میں اس شخص کے پاؤں کی وہ قدرت بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے، اس کی آنکھوں کی وہ قدرت بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، اگر وہ دیکھتا ہے تو اگر وہ کسی کے دل میں نگاہ ڈال دیتا ہے تو اس کو بھی اللہ کا ولی بنا دیتا ہے، اگر وہ کسی مشکل سے مشکل کام کو کرنے کا ارادہ کر لیتا ہے تو خالق کائنات اس اپنے ولی کے لیے وہ کام آسان کر دیتا ہے۔ اب ولی بننا اتنا ہی آسان ہے، ہمارے اختیار میں ہے کہ ہم ولی بن سکیں یا نہ بن سکیں۔ باتیں آپ کو بتا دی کہ خالق کائنات نے ارشاد فرمایا کہ القاسب حبیب اللہ، حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا القاسب حبیب اللہ، حلال رزق کمانے والا وہ اللہ کا ولی ہے۔ باتیں آپ کے سامنے ہیں، سچ بولنے والا اللہ کا ولی ہے۔ اب ہمارے اوپر یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہم نے اللہ کا ولی بننا ہے یا نہیں بننا، اور اس کا جو ثمرہ ہے، اس کا جو فائدہ ہے ولی بننے کا، وہ بھی آپ کو بتا دیا کہ خالق کائنات پھر اپنے ولی کی بات کو ٹھکراتا نہیں ہے، پھر جو ولی اپنی زبان سے کلام نکال دیتا ہے، خالق کائنات اس بندے کے کلام کو پورا کر کے چھوڑتا ہے۔ اور اسی طرح ولی بننے کا دوسرا راستہ یہ ہے، خالق کائنات نے ارشاد فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، کہ اے اللہ کے بندو اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ تمہیں اپنا دوست بنا لے، اگر تم چاہتے ہو کہ تم اللہ سے محبت کرنے لگ جاؤ، تو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا فاتبعونی، میرے پیچھے پیچھے چل پڑو۔ اب اس آیت کا ترجمہ ہمیں اس وقت سمجھ آیا جب ہم نے اپنے اساتذہ کے پاس بیٹھ کر سامنے یہ حدیث پاک پڑھی، جب خالق کائنات، حدیث قدسی ہے، خالق کائنات ارشاد فرماتا ہے کہ جب بندہ میری طرف ایک قدم چلتا ہے تو میں اس کی طرف 10 قدم چلتا ہوں۔ اب
اللہ کی طرف کیسے چلا جاتا ہے؟ یا اللہ مغرب میں ہو تو ہم مغرب کی طرف چلے، اللہ مشرق میں ہو تو ہم مشرق کی طرف چلے، شمال جنوب میں ہو تو اللہ ہم اس کی طرف چلے۔ اللہ تو زمان اور مکان سے پاک ہے، تو ہم اللہ کی طرف کیسے چلیں؟ تو خالق کائنات نے پھر یہاں پر ارشاد فرمایا فاتبعونی، کہ پیارے حبیب ان سے فرما دو کہ یہ میری بارگاہ میں آ جائیں، یہ میرے پیچھے پیچھے چلیں گے تو خالق کائنات ان کے قریب ہوتا چلا جائے گا۔ تو اللہ رب العزت سے دعا ہے خالق کائنات ہم سب کو اولیاء کرام سے محبت کرنے کی، اولیاء کرام کے ساتھ پیار کرنے کی، اور ان کے ساتھ عقیدہ اہل سنت کے مطابق